اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ویلاگ میں لے کر آیا ہوں ایک ایسے عقیدے کے لیے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عرب جو ہے وہ بہتر ہیں اور عرب کی فلاحی اور بہبودی ہی اسلام کی فلاحی اور بہبودی ہے، اور اسلام کا برچسپ اور اسلام کی جو ہیلتھ ہے وہ عربوں کی ہیلتھ کے حساب سے ہے۔ اگر عرب جو ہے وہ پھلے پھولیں گے تو اسلام پھلے پھولے گا، اور اسلام اور عرب اگر نیچے جائیں گے تو اسلام بھی نیچے جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے جو موضوع ہے، اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اور اس کا متن ہے If the Arabs should become degraded, then Islam would also become degraded۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر عرب تباہ ہوئے تو اسلام بھی تباہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو گڑھی ہوئی حدیث ہے یہ ایک ایسا امپریشن ڈالتی ہے کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ اسلام کی جو بہبودی ہے، اسلام کی سکسیس ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے عربوں کے سکسیس پہ، جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ مولانا مودودی نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے، یعنی کہ مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے، بلکہ مسلمانوں کو اسلام نے بچایا ہے۔ اور یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے۔ تو اسلام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے Verily we have revealed it and we are the divine protectors of it۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا قرآن مجید کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ بلفظ حفاظت میں ہے قیامت تک، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو سنت ہے، وہ بالمفہوم مطلب میننگ میں وہ جو ہے وہ تا قیامت تک محفوظ ہے حدیث کی فارم میں۔ اور جب یہ دونوں محفوظ ہیں تو اسلام بھی محفوظ ہے کہ قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی، جو ہمیشہ ویسے رہے گی جس حق پر صحابہ کرام تھے۔ اور بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم نے جیسے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جب عرب ویک ہو گئے، عرب جب ہلکے پڑ گئے، یعنی کہ جب خلیفہ راشد تھے، خلیفہ راشد کے بعد جب بکھراؤ آیا اسلام میں، مسلمانوں میں، تو بنو امیہ آئے، بنو امیہ سے اور بگاڑ ہوا تو بنو عباس آئے۔ پھر بنو عباس کے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ریپلیس کس نے کیا؟ بنو عباس کو ریپلیس کیا ترکوں نے، کیونکہ جب بنو عباس نے ہی ترکوں کو پروموٹ کیا تھا، اور جب ترک آئے پھر ترکوں کو بھی اور بنو عباس کو برباد کیا منگولوں نے۔ پھر منگول اسلام لے کے آئے، پھر یہی منگول اور ترک مل کر عثمانی خلافت بنی، اور اسلامی خلافت نے جو ہے وہ، اور
عثمانی خلافت نے، آٹومن امپائر نے جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے پر راج کیا، یعنی کہ موراکو سے لے کر ایسٹ ایشیا تک، اور انہوں نے صرف لینڈ پر ہی نہیں بلکہ انہوں نے سی پر بھی اپنا ورچسو قائم کیا۔ تو یہ ہے، تو ہمارے پاس تو ایک یہ بات جو ہے وہ اسلام کے اسلوب کے خلاف بھی ہے کہ اسلام کسی ایک قوم کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسلام کی روح سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ عرب جو ہیں وہ اگر کم ہو گئے تو پھر اسلام بھی کم ہو گیا، نہیں، عرب چلے جائیں گے تو عرب کے اوپر جو ہے وہ دوسرا انسان آ جائے گا جو اسلام کا پرچم آگے لے کے بڑھے گا۔ اور اس وقت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نہ عرب اس حالت میں ہے کہ وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، اور نہ ہی عجمی جو ہے وہ اس حالت میں، نہ ترک اس حالت میں ہے، نہ پاکستان اس حالت میں ہے، نہ انڈونیشیا اس حالت میں ہے، نہ ہی رشیا اس حالت میں ہے، اور نہ ہی ایجپٹ اور نائجیریا وغیرہ اس حالت میں ہے کہ اسلام کو لیڈ کریں۔ تو ابھی جو ہے کسی کی بھی سپیورٹی کسی پر نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع پر there is no superiority for Arabs over non-Arabs or non-Arabs over Arabs, and there is no superiority for whites over blacks or blacks over white except with piety. All of you are from Adam and Adam is from clay. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر یہ ایک دم فرما دیا کہ عرب جو ہے وہ اجمیوں سے بہتر نہیں ہے، اور اجمی عرب سے بہتر نہیں ہے۔ ایک گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے، اور ایک کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے۔ جو اللہ کے حضور جو ہے قابل و قبول ہے وہ ہے انسان کا تقوی۔ اور ہم سارے لوگ جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے ہیں، اور ہم سب بھی آدم علیہ السلام کے اولادیں ہیں۔ تو اس لیے ہسٹری میں اور پیچھے جائیں، اگر مسلمانوں سے بھی پہلے جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی جو ہے چنندہ قوم جو تھی، جو چنے ہوئے بندے تھے، دا چوزن پیپل، وہ یہودی تھے۔ اور اس ٹائم میں تو ان کو مسلمان ہی کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو یہودی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے، لیکن وہ فیل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کو برباد کیا، اور ان کی جگہ پر عرب کو لے کے آئے۔ تو اگر عرب بھی اس طریقے سے فیل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کسی اور قوم کو بھی لے کر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے "O you who believe, whoever from amongst you apostates from his religion, Islam, Allah will bring a people whom He will love and they will love Him, humble towards the believers, stern towards the disbelievers, fighting in the way of Allah, and never fear the blame of any blamer. And that is a disgrace of Allah which He bestows on whom He wills." تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی روگردانی کی، جس نے بھی اسلام کی جو بات ہے وہ نہ مانی اور اسلام کو چھوڑا، اور اسلام کے جو اسلوب ہیں ان کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ٹھکرا دے گا۔ اور جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مسلمانوں پر تو بہت ہی شفقت والے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کفار سے جو ہے وہ بہت سخت ہوتے ہیں کفار پر۔ اور آج کل اس کا الٹا ہے کہ لوگ جو ہے مسلمانوں پر تو سخت ہیں، لیکن کفار پر بہت ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں اور ڈینگے ہانک رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی بات ہے۔ اور جس نے بھی اللہ سے ڈرا تو اللہ جو ہے وہ اس کو کامیاب کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو
نہیں سہیں گے اور اس کا ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے جو صرف قابل قبول ہے وہ انسان کا تقویٰ ہے، دیٹ از پائٹی۔ اور جو یہ ہے لائنیج ہے، جو آپ کا حسب نسب ہے، اس کا اللہ کے نظر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مزید فرماتا ہے، او mankind, surely we have created you from a single male and female and made you into nations and tribes that you may know each other, and not that you will despise each other. Verily, the most honorable of you in the sight of Allah is that believer who is most righteous. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جو ہے وہ قبیلوں میں اور ملکوں میں بانٹا، اور اس لیے بانٹا کہ اس لیے نہیں بانٹا کہ تم ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرو اور ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا جانو، بلکہ اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ایک دوسرے سے ہو سکے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے حسب نسب، اپنی جو ہے وہ ٹرائب چینج کرنا، اپنے باپ کا نام چینج کرنا، اپنی کاسٹ چینج کرنا، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ویرلی جو میری نظر میں جو سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو تقویٰ والا ہے۔ تو یہی ہے کہ کسی کے عرب ہونے سے، اجمی ہونے سے، انڈین پاکستانی ہونے سے، شری لنکن ہونے سے یا ملیشین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی جو کزن تھی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان سے شادی کری زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ ایک سلیب تھے، یہ غلام تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کر دیا تھا اور ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ لیکن زینب بنت جہش جو تھیں وہ ایک قریشی خاندان کی تھیں، ان کی کزن تھیں، کیونکہ ہاشمی تھیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھیں، کزن تھیں، تو یہ بہت اونچے نسب کی تھیں۔ اور جبکہ زید بن حارثہ جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ بالکل ویسے ہی جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہے کہ نکاح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کیا۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ اب جب غلام کا بیٹا تو اس کی تو سوسائٹی میں تو اتنی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فاطمہ بنت قیس سے نکاح کیا۔ یہ بھی قریشی تھیں، اور لیکن یہ قریشی نہیں تھے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ تو نیگرو تھے، بلیک تھے، اور ان کی شادی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور وہ بھی قریشی تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ میاں بیوی میں جو ہے وہ دین ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اس سے شادی کرو جو جس میں تقویٰ ہو، جس کا دین پر چلنے والا بندہ ہو، دین پر چلنے والی بندی ہو، اس سے شادی کی جائے، نہ کہ اس کا حسب نسب دیکھا جائے، اس کی اسٹیٹس دیکھا جائے، اس کے کاسٹ دیکھا جائے۔ تو کاسٹ وغیرہ صرف پہچان کے لیے ہیں، باقی ساری کاسٹ جو ہے برابر ہیں۔ عرب، اجمی اور چائنیز اور وائٹ اور بلیک سب برابر ہیں، کسی میں کوئی وہ نہیں ہے۔ کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی افغانی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، تو یہ کوئی ملے بولتا ہے، کوئی بھاشا بولتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب صرف آپس میں پہچان کے لیے ہیں، باقی سب کوئی برابر ہے۔ اور جو اللہ کے حضور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تقویٰ، اور وہی اللہ کے حضور جو ہے قابل قبول ہوگا۔ باقی سب جو ہے وہ شکلیں اور مال جو ہے وہ اللہ کیوں اس سے راضی یا ناراضی ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ نے خود دیا ہے۔ اگر میری شکل جیسی بھی ہے تو اس کا مجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو مجھے اللہ ہی نہیں دی ہے۔ اگر اس کو میں نے خود کچھ کیا ہوتا تب میرا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کا تو میرا مطلب یہ میرے جو ہے وہ اختیار کے باہر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو میرے اختیار میں ہے کہ میری شکل کیسی بھی ہو، لیکن میں پیار سے بولوں گا، میں اچھی بات بولوں گا، میں اللہ کے دین پر چلوں گا،
میں اپنے لیے جو ہے تقوی پسند کروں گا تو اس چیز کی میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے پکڑ ہوگی، ورنہ میری شکل کے لیے تو میری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ واللہ علم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔